بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بچہ ضد کرتا ہو، روتا ہو، دودھ نہ پیتا ہو اور نافرمان ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ کے لیے 3 وظیفے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اب اپنا آج کا پہلا وظیفہ بالکل توجہ کے ساتھ۔ اگر کسی کا بچہ یا بچی نافرمان ہو، ضدی ہو یا کسی بھی حوالے سے پریشان یا تنگ کرتا ہو یا کرتی ہو، ان کو چاہیے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13 اور میں پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ نہایت ہی آسان آیت مبارک، پوری آیت مبارک نہیں ہے بلکہ آیت مبارک کا بالکل آخری جز ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13 آئیے سن لیتے ہیں، پھر مزید طریقہ کار بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ بس اتنا سا ہی حصہ ہے اس آیت مبارک کا، ایک مرتبہ پھر سن لیتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 13 کا چھوٹا سا جزو ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس آیت مبارک کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے تو اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہے: سب سے پہلے ہم نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس آیت مبارکہ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد بچے پر دم کر کے پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ اس چھوٹے سے قرآنی عمل کی برکتوں سے ہماری اولاد فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس قرآنی عمل کو کرنا ہے تو ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ ناظرین، مزید وظائف کی طرف بڑھنے سے پہلے اس عمل کی مدت کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس عمل کی مدت، اصول، علاج، یعنی جب تک ہمارے بچے فرما بردار نہ بن جائیں، ضد کرنا نہ چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا نہ چھوڑ دیں، ہم نے روزانہ اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ چند دن کریں گے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ نظر آئے گا۔ آئیے اب اپنا آج کا دوسرا وظیفہ بھی جان لیتے ہیں جو ہماری اولاد کے حوالے سے ہے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے حوالے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ سب سے پہلے اس اسم مبارک کو بالکل توجہ سے سن اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کا طریقہ کار بھی بالکل توجہ سے سمجھ لیں گے۔ تو اسم مبارک یہ ہے کہ اسم مبارکہ کو دوبارہ سن لیجئے۔ ضدی ہو، نافرمان ہو، کہنا نہ مانتی ہو، تنگ کرتی ہو، اسے چاہیے کہ طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے جو بھی بچہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اس کی بچی ہے یا بچہ، اس کی پیشانی پر، ماتھے پر ہاتھ رکھنا ہے، پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو کر لینا ہے اور اسی دوران آپ نے اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ اسم مبارکہ یہ ہے یا شہیدو، صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے، یا شہیدو یا شہیدو۔ جب بھی آپ اس اسم مبارک کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مختصر سے وظیفے کی برکت سے ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے گی، ہمیں کسی بھی حوالے سے پریشان نہیں کرے گی۔ بس اس وظیفے میں ہم نے یہ خیال کرنا ہے، طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے کرنا ہے، اور اس بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر اب
اس عمل کی مدت بھی تا حصول شفا، تا حصول علاج، یعنی جب تک ہمارا بچہ راہ راست پر نہ آ جائے، زند نہ چھوڑ دے، نافرمانیاں نہ چھوڑ دے، تب تک ہم نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ پھر وہی ہوگا، چند ہی دنوں میں ہمیں فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر ہمارا ارتکاب کا عمل ہوا تو آئیے ناظرین بلا تاخیر اپنے آج کے تیسرے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، ضد ختم کرنے کے لیے، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، راہ راست پر لانے کے لیے اس عمل کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ جب آپ کا نافرمان بچہ یا بچی سو رہی ہو تو آپ نے صبح کے وقت بہتر تو یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کریں۔ تو صبح کے وقت جہاں پر ہمارا بچہ یا بچی سو رہی ہے، ہم نے اس کے سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو جانا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے الم نشرح لک صدرک، یعنی الم نشرح قرآن پاک کی پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے۔ بہت ہی آسان سورہ مبارکہ ہے، اس کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اس سورہ مبارکہ کو ہم نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر کم از کم 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے یعنی دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ اس قرآنی عمل کی برکتوں سے میرا فلاں بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں، ضد چھوڑ دیں، ہمیں تنگ کرنا وغیرہ پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ تو نیت اپنے الفاظ کے اندر کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد دوسری احتیاط ہے، جب ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اتنی بلند آواز میں پڑھنا ہے کہ ہمارے کان سن لیں۔ آواز اونچی ہو لیکن اتنی بھی زیادہ اونچی نہ ہو کہ بچے کی نیند خراب ہو جائے، وہ اٹھ جائے۔ بہرحال آپ نے ایک نارمل طریقے سے، ایک نارمل سے آواز میں بالکل کم ہو کے آواز سنے ہی نہ، اور نہ بہت زیادہ تیز ہو کے درمیانی سی آواز میں آپ نے سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے۔ سرہانے سے 2 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی عمل کی برکت سے، میرے رب کے فضل و کرم سے ہمارا وہ نافرمان بچہ یا بچی ہمارے فرما بردار بن جائیں گے، ضد کرنا چھوڑ دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے 4 نام ضرور کمنٹ کریں تاکہ آپ کو اس کا ثواب تا قیامت ملتا رہے۔ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی لوگ اس کے کمنٹ میں آپ کے لکھے گئے نام پڑھتے رہیں گے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔